السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری وائس۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور دلچسپ داستان۔ ڈھلتے سورج کی مدھم کرنیں در و دیوار کو الوداعی بوسہ دیتی رخصت ہو رہی تھیں۔ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے مولسری کے پیر پر بسیرا کرنے والی چڑیوں نے غل مچا رکھا تھا۔ پورا آنگن ان کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بنی کیاری میں کھلے پھولوں کی مہک ہوا کے نرم جھونکوں کو معطر کر رہی تھی۔ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی فاریہ خالی خالی نظروں سے چاروں اور تک رہی تھی۔ چڑیوں کی نکرئی چہچہاہٹ اور پھولوں کے دل آویز رنگوں نے اس کے دل کی بے رنگی اور ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرشیوں سے زخمی تھیں۔ کل تک وہ حفیظہ خالہ کی چہیتی تھی، ان کی ہونے والی لاڈلی بہو، چیف انجینئر اظفر احمد کے اکلوتے بیٹے ظفریاب کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی خالہ نے اسے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے ظفریاب کے لیے مانگ لیا تھا، اور اس کی ننھی سی انگلی میں نازک سی طلائی انگوٹھی پہنا کر اسے ایک نئے رشتے کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ انگوٹھی پر کندہ ظفریاب کا نام اس بات کا مدعی تھا کہ وہ اس کی امانت بنا دی گئی ہے۔ یہ رشتہ حفیظہ خالہ کے لیے اس حوالے سے بھی بہت مبارک ثابت ہوا کہ ان کے میاں اظفر احمد کو برسوں کی بے روزگاری کے بعد اچانک سعودی عرب کے ایک بڑے تعمیراتی ادارے میں ملازمت مل گئی، اور وہ بیوی اور بیٹے سمیت دمام روانہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورے 4 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ تب انہوں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 1000 گز کا پلاٹ اس ارادے سے خریدا تھا کہ اس پر فاریہ ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا۔ مہینہ بھر رہ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ کئی برس بعد حفیظہ بیگم جب وطن واپس لوٹیں تو اب فاریہ 8 برس کی ہو چکی تھی۔ شعور کے دریچے کسی قدر کھلنے لگے تھے۔ عمر کے اس موڑ پر اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بہت پیار کرنے والی سویٹ سی حفیظہ خالہ کے شریر آنکھوں والے نٹکھٹ اور خود سر سے بیٹے ظفریاب سے اس کا خالہ زادہ کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ادراک نے اس کے احساس کو سوچ کی ایک نئی نہج عطا کی تھی، تخیل کو ایک انجانی انوکھی اڑان بخشی تھی۔ اس بار حفیظہ خالہ پورے 3 ماہ ٹھہری تھیں، اور انہوں نے اپنے پلاٹ پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی تھی۔ کوٹھی کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس کندہ کیا گیا تھا۔ اپنے نام کی تختی دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے بنا ہے، اور جلد یا بدیر اسے اس خوبصورت اور خواب اسا گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظفریاب کا بن کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جڑ پکڑتا گیا کہ بچپن کی یہ ادھوری بکھری بکھری سوچیں جوانی کی وادی میں قدم رکھنے تک ایک مجسم پیکر بن کر اس کے دل کے ہر گوشے پر تسلط جما چکی تھیں۔ ظفریاب اپنی بے نیاز اور لا تعلق سی دلکش شخصیت سمیت اس کی روح میں سما چکا تھا۔ اس بار حفیظہ خالہ وطن لوٹیں تو ظفریاب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا تھا، اور اسے ٹھٹھرا دینے والے ملک میں دھند میں لپٹی ایک اداس سی شام میں ظفریاب کی ملاقات نرما سے ہوئی تھی۔ نرما کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجب سا جادو تھا، اور اس کی سیاہ گھنی دراز زلفوں نے شام کی سرمئی رنگت کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ اس کے تراشیدہ لبوں کی دلربا مسکراہٹ نے ماحول کی اداسی جذب کر لی تھی، اور اس کے سانولے سلونے چہرے کی کشش نے ظفریاب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پارک کی لکڑی کی بینچ پر بیزار سے بیٹھے ظفریاب کو سب کچھ یکدم اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کے آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ نرما نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیرتی اطالوی نسل کی بطخوں کو دیکھا، پھر پورے پارک پر ایک تائرانہ نگاہ دوڑا کر کوئی شناسا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اس کی نظریں بینچ پر تنہا بیٹھے ظفریاب پر آ ٹھہری تھیں۔ وہ اپنی ساحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک اور لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے ظفریاب کی طرف بڑھی۔ آر یو انڈین؟ اس نے قریب پہنچ کر نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھر آواز کا ترنم فضا میں جلنگ ترنگ بن کر گھل گیا تھا۔ نو، آئی ایم پاکستانی۔ ظفریاب نے اس کی جادو بھری آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوتے خواب کسے لہجے میں جواب دیا، لیکن میں ہندوستانی ہوں۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نرما مکھرجی۔ میرے پتا جیت مکھرجی مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے ظفریاب کہتے ہیں۔ ظفریاب نے اس کا گداز نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں پاکستانی ہوں، مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا تمام عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں۔
سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام نرما مکھرجی سے ظفریاب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نرما آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹک سی لڑکی تھی، نرم گو اور نرم خو سی۔ اسے دیکھ کر ظفریاب کو اوائل جاڑوں کی نرم اور گلابی دھوپ کا خیال آتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزارہ رنگ تھے، ہزارہ انداز تھے۔ ہر رنگ، ہر انداز اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود نرما بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس سی انجانی سی کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور ہم آہنگی کے باوجود اپنے درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ نرما جانتی تھی ظفریاب ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ ظفریاب اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی مانگ کی بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ نرما اپنے دھرم سے ناطہ نہیں توڑ سکتی تھی، اور ظفریاب بچپن کے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دوری رکھنے کی کوشش کی تھی جس کا نام محبت ہے، مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستے نہ بنا لے۔ غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ظفریاب نرما کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا، اور نرما نے اسے اپنی فسوں خیز آنکھوں سے دل میں اتار لیا۔ ظفریاب، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ میں بھی، وہ بھی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سچے لہجے میں بولا، مگر تم جانتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظفریاب کے لہجے کی مایوسی نے نرما کو حیران کر دیا۔ وہ بولی، مگر کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کے بیچ بہت سی باتیں الگ اور مختلف ہیں۔ مثلاً؟ ظفریاب کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مثلاً؟ ظفریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مذہب۔ مذہب؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی روح سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے، ظفریاب نے اسے مدبرانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناطہ ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پوتر رشتہ نہیں۔ نرما سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ظفریاب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے دین اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا، اور جلدی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ نرما اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی، تو ظفریاب کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے فاریہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آخری بار اسے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر نرما کی جادو بھری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اور اگلی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد نرما اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ اپنا FRCS مکمل کر کے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فاریہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات نرما بھی تھی، اور نرما امید سے تھی۔ یہ خبر فاریہ پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کا سب کچھ الٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی رہی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی نرما کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ نرما اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ شفاق حقیقت تھی کہ اس کا ظفریاب اب اس کا نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ حفیظہ خالہ کو بے حد ملال تھا۔ وہ بہن سے شرمندہ تھیں۔ وہ فاریہ سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھیں۔ فاریہ کو انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو اور فاریہ ہاؤس کی مالکہ ہے، اور ان کے اس استحقاق بھرے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین اٹھ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کی سیاہیوں میں گھل گئے تھے۔ چہچہاتی غل مچاتی چڑیاں جانے کب اپنے آشیانوں کو لوٹ گئیں، اور ہوا میں تیرتی نوخیز پھولوں کی دلاویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گمسم سی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی پر بے آواز ماتم میں مصروف تھی۔
اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب بھی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ عاتقہ بیگم باہر نکلیں تو اسے تاریکی میں یہ گمسم سی بیٹھی دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ فاریہ کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا۔ جانتی تھیں زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فاریہ کے اندر پھیلا اندھیرا جوں کا توں برقرار رہا۔ حفیظہ خالہ نے اس کے ظفریاب کے کیے گئے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتے بھر بعد ہی وہ فاریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھی۔ طلحہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا۔ اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع فاریہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ اس دوغلی اور دغاباز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کی دعوے دار حفیظہ خالہ اپنی نئی نویلی بہو نرما کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھی۔ نرما کے بیٹے صاحب کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھیں۔ جس گھر کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا، اس گھر میں نرما کس استحقاق اور انبساط کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ حفیظہ خالہ ہی نہیں، ظفریاب بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برداریوں میں لگے رہتے، اور فاریہ اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ اسے حفیظہ خالہ سے شکایت تھی، نہ ظفریاب سے۔ اسے اثر گلا نرما سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو نرما ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی، اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ ظفریاب کو چھین کر اسے تہی دامہ کر دیا تھا۔ ظفریاب کا بیٹا صاحب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نرما پھر سے امید سے تھی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کے خواہش مند تھے، مگر بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک نرما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود نرما بچ نہ سکی، نہ اس کی نوزائیدہ بچی۔ یہ سب کچھ چشمِ زدن میں ہو گیا تھا۔ صاحب ماں کے لیے تڑپ رہا تھا، تو ظفریاب چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لا تعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فاریہ بھی اپنا سارا غم اور غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فاریہ ہاؤس جا پہنچی تھی۔ حفیظہ خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سامنے صاحب ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فاریہ چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر صاحب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا، اور روتا بلکتا صاحب یوں اچانک پرسکون ہو گیا تھا جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ نرما کی یوں اچانک موت ظفریاب کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ گو کہ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جھمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ صاحب اب تک فاریہ کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح رات دن اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ حفیظہ خالہ اس کے اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھیں، اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا جو پہلے نرما کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ ظفریاب بھی صاحب سے فاریہ کی محبت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ اس کی بے پناہ محبت کی وجہ سے برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر فاریہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف بھی رضامندی ہے۔ فاریہ تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی رہی تھی، اور دعائیں باریاب نہ ہونے پر کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آخر وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید یقین کے قالب میں ڈھل کر سامنے آئی، تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استقبال کیا تھا، اور اپنی سوتن نرما کے بیٹے صاحب کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب ظفریاب کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ حفیظہ خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں فاریہ کا رویہ صاحب کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ صاحب کو اور زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو حفیظہ خالہ کو خیال ہوا کہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد شاید صاحب کے لیے فاریہ کی محبت میں کمی آ جائے، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں، یک کے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی فاریہ کی محبت صاحب کے لیے جوں کی توں کی تھی۔
بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ لوگ اس کے ظرف کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ حفیظہ بیگم صاحب کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو گئی تھی۔ اس کی سگی ماں ہوتی تو شاید وہ بھی اسے اتنی محبت نہ دیتی جو سوتیلی ماں فاریہ اسے دے رہی تھی۔ شاید یہ اطمینان ہی تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سومیا کے انتقال کے 6 ماہ بعد وہ بھی ملک عدم کو سدھار گئیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں فاریہ نے نہایت اخلاص سے ظفریاب کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے آنچل سے اس کے آنسو پہنچے تھے اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے مرہم سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی تھی۔ فاریہ نے پوری توجہ اور تندہی سے گھر اور بچوں کی تمام ذمہ داریاں کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ گھر اور بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہو کر ظفریاب نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دی تھی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پوش علاقے میں بڑا پلاٹ لے کر ایک شاندار اسپتال کی تعمیر شروع کروا دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین ہسپتالوں میں شمار ہونے لگا۔ صاحب اب 6 برس کا ہو گیا تھا۔ فاریہ اسے اپنے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر چاہتی تھی۔ اسے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش پوری کرتی، اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی کبھی ظفریاب کہتا، فاریہ اس قدر لاڈ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاریہ صاحب کو پیار سے لپٹاتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا صاحب صرف لاڈ پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ٹپٹ اور سختی کے لیے دانیال اور آذر ہیں نا۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں دانیال اور آذر سے نہایت سختی سے پیش آتی تھی۔ گو کہ وہ انہیں بھی کھلاتی تو سونے کا ہی نوالا تھی، مگر انہیں دیکھتی شیر کی نگاہ سے تھی۔ ان کے اسکول جانے پر سختی تھی اور ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک صاحب کا تعلق تھا اس کے لیے اس کا پتھر دل موم ہو جاتا تھا۔ تو کئی دن اسکول نہ جاتا تو ظفریاب کو نہ بتاتی، وہ ہوم ورک کرتا نہ ٹیوشن پڑھتا۔ وہ پیار سے کہتی ضرور مگر اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ ظفریاب کو شوق لگا تھا۔ اس نے کہا تھا اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر صاحب فیل کیسے ہو گیا؟ بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ فاریہ نے صاحب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا۔ ٹیوٹر ہٹا کر اب میں خود اسے پڑھاؤں گی، پھر میرا چاند ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندہ؟ اس نے صاحب کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی اور اس نے میلے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ ظفریاب اس کی حرکت پر خفا ہوتا، وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور مجبوراً ظفریاب کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہیں، وہ کبھی کبھی اسے شکایت بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بات ٹال دیتی، بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں کی محبت کی کشتی میں سوار صاحب اپنی ہی موجوں میں گم رہتا۔ کچھ فطری طور پر اسے پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل نے اسے اور زیادہ پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ آئے دن چھٹیاں کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی، ٹیوٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا، البتہ کھیل کود میں اس کا خوب دل لگتا تھا۔ فاریہ اسے کھیلتے کودتے دیکھ کر خوش ہوتی تو اس کا دل اور بڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دانیال اور آذر دل لگا کر پڑھتے رہے اور صاحب پڑھائی سے دل چراتا رہا۔ فیل ہوتا، ظفریاب زرسنش کرتا تو فاریہ ڈھال بن کر درمیان میں آ کھڑی ہوتی۔ ایک ہی کلاس میں کئی سال رہنے کے بعد صاحب نے جب میٹرک پاس کیا، اس وقت تک دانیال اور آذر میڈیکل کالج کے دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فاریہ بے حد خوش تھی۔ مینا کہتی تھی، وہ ظفریاب سے مخاطب ہوئی، ایک دن دیکھے گا میرا صاحب ضرور پاس ہوگا۔ فاریہ نے صاحب کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا۔ دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی، خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی تھی۔ فاریہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ لوگ سوتیلی ماں کی مثالی محبت پر اشک کر رہے تھے۔ جشن کی کامیابی کے بعد فاریہ نے صاحب کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروایا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے، حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود پسند اور عاقبت ناندیش لڑکے، جو یہاں پڑھنے کے بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر صاحب کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ فاریہ اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراغ دلی اور لاپرواہی سے لٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس سادوں کی صحبت میں صاحب نے بھی نئی باتیں سیکھ لی تھیں۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بھی بیٹھ جاتا تھا۔
یہیں اسے لڑکیوں سے دوستی کا تجربہ بھی ہوا، اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا ان باتوں کا رسیا ہوتا چلا گیا۔ اس کے خیالات پرانگدہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ ظفریاب کی صحت اب ٹھیک نہ رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانیال اور آذر کے لیے وہ اتنا فکر مند نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کا شاندار اسپتال جوائن کرنے والے تھے۔ ظفریاب کو اصل فکر صاحب کی تھی۔ دانیال اور آذر سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ وہ آج بھی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ کیونکہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ ظفریاب کے اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ ہوتا تو فاریہ اسے پیار سے سمجھا اور منا لیتی۔ دیکھیے، جوان بیٹے پر اس طرح خفا ہونا مناسب نہیں ہے فاریہ، مگر میں سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کرے گا کیا؟ ظفریاب ضد ہو کر کہتا، اسے کوئی کاروبار کروا دیجیے۔ فاریہ ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی، مجھے بتاؤ آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ آخر ایک دن ظفریاب نے ضد ہو کر پوچھا، میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ فاریہ نے جلدی سے کہا، خرید و فروخت؟ ظفریاب حیران ہوا، میرا مطلب ہے، فاریہ نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو سپر سٹور خریدا ہے صاحب اسے بہتر طور پر چلا سکا ہے۔ صاحب سپر سٹور چلا سکتا ہے؟ ظفریاب کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی، فاریہ پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن ظفریاب سے مسکرایا نہ گیا۔ آپ وہ سپر سٹور صاحب کے نام کر دیجیے۔ فاریہ نے تجویز پیش کی، سٹور اس کے نام ہوگا تو زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ فاریہ کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد ظفریاب نے تحسین بھری نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر سٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس بات کی چندہ ضرورت نہیں کہ وہ سپر سٹور اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن فاریہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ظفریاب نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی، تم جانتی ہو وہ سٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام ہی رہے۔ ہاں، البتہ کاروبار کے لیے سٹور صاحب کی ضوابط پر اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فاریہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، وہ سپر سٹور ہو یا اسپتال، یہ خوبصورت بنگلہ کہ جس کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس تحریر ہے، یہ سب کچھ آخرکار ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے بچوں کا ہی ہے۔ آپ نے بے شک وہ میرے نام پر خریدا، لیکن اگر وہ سٹور صاحب کے نام ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کر سکے۔ فاریہ کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ اس کی وسیع القلبی اور وسعت نظری سے ظفریاب بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ممنون بھی ہو رہا تھا۔ اسے پیار بھری اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے متفق ہو گیا تھا، اور اسی شام اس نے وکیل رحمان کو بلا کر اپنا سٹور صاحب کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ظفریاب صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ ظفریاب نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال ہے صاحب میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں کہ اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر ظفریاب سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی اسے احساس تھا کہ دانیال اور آذر کو ماں سے اس بات کا شکوہ رہا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں فاریہ نے ہمیشہ صاحب سے زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ فاریہ نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں، ظفریاب نے پرسوچ نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ دانیال اور آذر کو تم سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ تم صاحب کو ان دونوں سے زیادہ چاہتی ہو۔ لہجہ بھر کو تھم کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی، اب اگر میں نے یہ سپر سٹور صاحب کے نام کر دیا تو انہیں مجھ سے بھی شکوہ ہوگا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ ناانصافی کیسی؟ فاریہ جارحانہ لہجے میں بولی، صاحب ہمارا بیٹا ہے، دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ ظفریاب مسکرایا، تم شاید یہ بات بھول رہی ہو۔ نہیں ظفریاب، ایسا نہیں ہے۔ فاریہ نے وضاحت کرنی چاہی، دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ان دونوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ظفریاب نے مضبوط لہجے میں کہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ، اور لمحہ بھر میں اس نے اسپتال اپنے چھوٹے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا، اور یوں کچھ ہی عرصے میں جائیداد کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا۔ صاحب بے حد خوش تھا، اگرچہ اسے زر زمین جائیداد سے ایسی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اسے پہننے کے لیے بیش قیمت کپڑے، کھانے کے لیے انواع اقسام کے کھانے
اور پاکٹ منی کے نام پر ایک خطی رقم اس کی جیب کی زینت بن جاتی تھی، پھر بھلا اسے جائیداد کی کیا لگن ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی جائیداد اس کی چاہنے والی ماں تھی، جو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ صاحب کا کالج چھوٹ گیا۔ اب وہ شہر کے ایک مشہور بازار میں واقع ایک اسٹور کا مالک اور منتظم تھا۔ اگرچہ اس کا کالج سے تعلق ختم ہو گیا تھا، لیکن کالج کے دوستوں سے رابطہ اب بھی برقرار تھا۔ ظفریاب برسوں سے دل کا مریض چلا آ رہا تھا۔ نرما کی موت کا صدمہ پہلے ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس پر وارد ہوا تھا۔ فاریہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی ہر فکر اور پریشانی اپنے سر لے لی تھی، اس لیے پھر کبھی دل کوئی سرکشی نہ کھا سکا، مگر صاحب کی تعلیم سے بے رغبتی اور مستقبل سے بے فکری دیکھ کر اکثر اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر اب دانیال اور آذر کے اسپتال اور صاحب کے اسٹور سنبھال لینے کے بعد اس کے دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا تھا۔ تمام عمر شدید محنت کر کے اس نے جو کچھ بنایا تھا، اس ساری تگ و دو اور کامیابی کے پیچھے فاریہ کی محبت، توجہ اور حوصلہ افزائی کا عمل دخل تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے گھر کی پریشانیوں اور بچوں کی الجھنوں سے دور رکھا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی فاریہ کا ممنون اور مشکور ہوا کرتا تھا۔ تم سے رشتہ توڑ کر جب میں نے نرما کا ہاتھ تھاما تھا، ایک رات بالکل اچانک ظفریاب نے فاریہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہ کر سکوں گا۔ بہت عرصے بعد اس کی زبان پر نرما کا نام آتے دیکھ کر فاریہ کی شفاف پیشانی پر بے نشان سی سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ برسوں کی گرد سے زخم پر کھرنڈ آ گیا تھا، مگر ابھی زخم پوری طرح بھرا نہیں تھا۔ نرما نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، وہ اس زیادتی کو اب تک بھول ہی نہ تھی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا تھا، ورنہ شاید وہ آج تک تنہا اور نامراد ظفریاب سے جدا ہونے کے زخم کو چاٹ رہی ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک بار پھر ظفریاب کے دل کی تکلیف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ فاریہ نے اس پر پھر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی اور خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دانیال اور آذر ڈاکٹر تھے، وہ بھی باپ کے علاج معالجے پر دھیان دیتے، مگر افاقہ ہونے کے بجائے مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ بالآخر یہ تکلیف جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس رات ظفریاب پر دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا اور یہ آخری ثابت ہوا۔ ظفریاب سے دائمی جدائی فاریہ کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس سے جدا ہونے کا صدمہ جھیل چکی تھی، مگر یہ سانحہ اس صدمے سے بالکل جدا تھا۔ اس بار وہ خود جیتے جی مر گئی تھی۔ اس بار ظفریاب موت کی آغوش میں جا سویا تھا۔ اس کے دل کی جو حالت تھی، مگر بظاہر اس نے ظفریاب کے اچانک موت کا صدمہ بڑے صبر اور ضبط سے برداشت کیا تھا اور بچوں کو بھی سنبھالے رکھا تھا۔ ظفریاب کے چالوسے کے بعد اس نے خاندانی وکیل کے علاوہ خاندان کے تمام بزرگوں کو بلا کر ان کے سامنے دولت اور جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ رکھا۔ ظفریاب اپنی زندگی میں یہ اسپتال دانیال اور آذر کے نام، جبکہ سپر اسٹور صاحب کے نام لکھ گیا تھا۔ اس کوٹھی کے علاوہ ایک اور کوٹھی تھی اور کچھ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی۔ فاریہ نے تمام بزرگوں اور وکیلوں کے سامنے دیانتداری کے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں کے نام برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیشتر جائیداد خود فاریہ کے نام تھی۔ اس نے اپنے لیے اس فاریہ ہاؤس کے علاوہ کچھ لینا گوارا نہ کیا۔ باقی سب کچھ نہایت دیانتداری اور انصاف کے ساتھ تینوں بیٹوں میں برابری سے تقسیم کر دیا تھا۔ خاندانی وکیل سمیت تمام لوگ فاریہ کی اس انصاف پسندی پر اشش کر اٹھے تھے۔ وہ پہلے ہی فاریہ کے اپنے سوتیلے بیٹے صاحب سے بے حد و حساب محبت کے معترف تھے، اب وہ سب اس کے اور گرویدہ ہو گئے تھے۔ سپر اسٹور تو پہلے ہی صاحب کے نام تھا، اب دوسری کوٹھی بھی صاحب کے نام ہو گئی تھی۔ فاریہ نے سب کے سامنے صاحب سے التجا کی کہ وہ اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ صاحب حیرت بھرے صدمے سے بولا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور کس طرح جا سکتا ہوں؟ اور اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو آپ کے بغیر کس طرح جی سکتا ہوں؟ سوتیلے بیٹے کی سوتیلی ماں سے سچی محبت دیکھ کر لوگ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ صاحب بھی رو پڑا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہ تھا، مگر وکیل اور دیگر لوگوں کے سمجھانے پر وہ دوسری کوٹھی میں منتقل ہونے پر بمشکل رضامند ہوا۔ اب یہاں سے صاحب کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ وہ شروع سے ہی فضول خرچ، غیر ذمہ دار، بے پرواہ اور عاقبت نااندیش واقع ہوا تھا۔ اس کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ اس نے لٹانے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ پھر دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لٹاتا۔ اس کے ابن الوقت قسم کے دوست اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور خوب شان و اہتمام سے زندگی گزرنے لگی تھی۔ کاروبار تو کیا چلتا، دھیرے دھیرے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ صاحب کے پاس تعلیم تھی، نہ تجربہ، نہ ہی کاروباری سوجھ بوجھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلدی چلتا ہوا سپر اسٹور بند ہو گیا تھا۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا تو دھیرے دھیرے جائیداد کی فروخت کا سلسلہ شروع ہوا۔ صاحب کے حصے میں ظفریاب کی آدھی جائیداد آئی تھی، دیگر آدھی جائیداد میں دانیال اور آذر کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے ابھی اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ بکتے بکتے بھی برسوں میں بکتا، دیکھتے ہی دیکھتے برسوں میں بنائی گئی جائیداد برابر ہو گئی تھی۔
لاکھ کا گھر خاک ہو گیا تھا۔ صاحب سب کچھ لٹا کر تہی دست و تہی داماں ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس ماں کی محبت کا یقین باقی تھا اور اس یقین نے اسے کنگال نہ ہونے دیا تھا۔ سب کچھ لٹا کر وہ ایک بار پھر ماں کی ممتا بھری محبت سے دامن بھرنے فاریہ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ نوکر نے فاریہ کو صاحب کی آمد کی اطلاع دی۔ فاریہ نے صاحب کو اندر بلانے کے بجائے خود ہی گیٹ پر آنا مناسب سمجھا۔ گیٹ پر پریشان حال صاحب کھڑا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور چہرے پر مزمحل سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی مالی حالت اس قدر دگرگوں تھی کہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاریہ نے اسے سر تپا دیکھا۔ اس کے گرد آلود جوتے اس بات کے غماز تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔ اس کا اترا چہرہ اور شکستہ سراپا اس کی خستہ حالی کا گواہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور گوا کر بالکل تہی دست ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی پرتعیش کاروں میں سفر کرنے والے صاحب کی جیب میں اس وقت بس کرائے کے پیسے بھی نہ تھے۔ صاحب کا خیال تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ بیک جنبش حل کر دے گی، مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب نوکر نے اس سے کہا تھا، آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ صاحب نے قدرے حیرانی اور کسی قدر غصے سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور ماں رہتی ہیں، تو مجھے اس طرح دروازے پر کیسے روک سکتے ہو؟ جناب، ہمیں یہی حکم ہے۔ دربان نے خشک اور کھردرے لہجے میں جواب دیا کہ آپ کی آمد کی بیگم صاحبہ کو خبر دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو، صاحب نے عاجز کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ انہیں بتا دو کہ ان کا لاڈلا بیٹا صاحب آیا ہے۔ صاحب کا خیال تھا اس کا نام سنتے ہی فاریہ تڑپ اٹھے گی، دوڑی دوڑی گیٹ پر آئے گی اور اسے گیٹ پر روک لینے پر دربان پر برہم ہوگی اور اسے ممتا بھرے احساس کے ساتھ سینے سے لگا لے گی۔ فاریہ گیٹ پر آئی تو مگر اس کا غیریت اور اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس کے لہجے کا انجانہ پن صاحب کے دل میں نشتر کی طرح چبھ گیا۔ امی، میں… صاحب اس قدر اجنبیت اور غیریت سے اپنے سواگت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی، سب کچھ ختم ہو گیا، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کل رات سے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جانتی ہوں، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد تم سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے جاہل، بے وقوف اور عاقبت ناندیش شخص سے اور توقع بھی کر کی جا سکتی ہے۔ مگر امی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، صاحب نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع چاہتا ہوں، مجھے کچھ دو۔ تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا پورے انصاف کے ساتھ تمام عزیز و اقربا کی موجودگی میں مل چکا ہے۔ فاریہ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کر اس دروازے پر آئے ہو؟ صاحب فاریہ کے سرد اور کٹھور لہجے پر حیران تھا۔ اس نے تو فاریہ کے لہجے میں ہمیشہ محبت اور ممتا ہی دیکھی تھی۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کی پیشانی پر کبھی ہلکا سا بل بھی نہ آیا تھا۔ اس کے لہجے سے ہمیشہ شہد ہی ٹپکتا تھا۔ یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ امی، صاحب نے اپنی حیرانی اور پریشانی جھٹک کر لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا۔ میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرضدار مجھے ڈھونڈتے پھرے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے سے اس کا دم پھولنے لگا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران فاریہ اسے سرد اور تحقیر بھری نظروں سے تکتی رہی تھی۔ پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدرے اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ کی محبت اور مدد کی ضرورت ہے، میں بہت اکیلا ہوں امی، میں آپ سے، اپنے بھائیوں سے… تم غلط دروازے پر آئے ہو، فاریہ نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ ماں ہیں میری۔ ماں نہیں؟ فاریہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتیلی ماں کہو، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ ایسا نہ کہیے امی، صاحب نے بلکتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حد و حساب محبت کرنے والی ماں۔ آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے، مجھ سے میری یہ دولت نہ چھینیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، فاریہ نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں کہا، تم میرے نہیں بلکہ اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں سے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھیں۔ تم اس نرما کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا منگیتر، میرا محبوب، میرا ظفریاب ہتھیار لیا تھا۔ اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے بھی میری برباد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جس گھر پر میرے نام کی تختی لگی تھی وہ کس استحقاق سے اس کی مالکن بن بیٹھی تھی؟ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا میرے پاس دوسرا راستہ نہ تھا۔ کتنے ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے گزری تھی، تب کہیں جان کر قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور مجھے میرا حق مل گیا تھا۔
تمہاری اصل ماں، وہ غاصب عورت مر چکی تھی، مگر اس کی نشانی تم موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی۔ بیتتے ہوئے سلگتے بلگتے وہ ماہ و وصال یاد آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا تمہارا گلا گھونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ خالی دامن بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکال کر باہر کروں، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ظفریاب کو پانے کے لیے مجھے تم پر ممتا لٹانی تھی، بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی، سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں کیا۔ اس کا انتقام مجھے تم سے لینا تھا، اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا، اور اس پر عمل کر کے آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی اپنا، نہ پرایا، تم بالکل تنہا، اور آج میں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا ہے جس حال کو کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا۔ آج میں خوش ہوں، بے حد خوش ہوں۔ اس ظالم عورت سے میں نے اپنا انتقام لے لیا، اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت اور میرے انصاف کے گن گاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو سگے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس سے محبت نہیں، شدید نفرت کرتی تھی، اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگتی رہی تھی، اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو۔ اس پل اسے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں، جسم جہاں پر ایک لرزہ سے طاری تھا۔ امی، کہہ دیجیے یہ جھوٹ ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اس سچائی کو میں سہ نہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی۔ خبردار، مجھے اب امی نہ کہنا، فاریہ نے غصے سے کہا۔ تم مرو یا جیو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے دربان کی طرف دیکھ کر کہا، گیٹ بند کر دو، اور خود فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ صاحب پر محبت، ممتا اور رشتے کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔